کشمیر والا ایشو جو ہے وہ کسی طرف نہ ریزالو ہوتا ہوا ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے. پانی کا ایشو جو ہے جس پہ آپ کا میرا مشترکہ خیال ہے کہ اسی کے اوپر اگلا کوئی اگر کانفلکٹ اللہ نہ کرے ہوگا تو پانی کے اوپر ہوگا. اور تیسرا دہشت گردی والا جو اینگل ہے جس کے اوپر مودی جی کہتے ہیں کہ یہ بات ہوگی تو صرف اس کے اوپر ہوگی, تو پھر کس میکنزم کے تحت ہوئے گی؟ ایک تو دیکھیں ان کا نیو نارمل بن گیا کہ جی اب کوئی بھی دہشت گرد واقعہ ہوگا تو نیو نارمل یہ ہے کہ ہم کوئی کسی قسم کا آپ کو اٹیک کریں گے یا یہ کریں گے. وہ تو میرے خیال میں ایک بہت ہی ابسرڈ سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ نے کر کے دیکھ لیا کیا ہوا تھا. لیکن یہ پانی والی بات نمبر 1 اور نمبر 2 کشمیر کا جو ایشو ہے, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ جب تک دونوں ملک کے, اور یہاں پہ تو بہت زیادہ سین مائنڈز پائے جاتے ہیں, وہاں پہ ان کی قلت ہے, وہ جب تک ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ دونوں ایشو جب تک ریزالو نہیں ہوئیں گے تو آپ ایک پرپیچول وار زون میں رہیں گے, جو کہ نہ معیشت کے لیے اچھا ہے نہ عوام کے لیے اچھا ہے, اور خاص طور پہ انڈیا جیسے ملک کے لیے ان کو جو ریئلائز نہیں ہو رہا بہت ہی برا ہے. آئی تھنک اس میں دیکھیں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے نا, اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے نا تو یہ تو مجھے بھی پسند نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دریاؤں کا نا اپنا ایک رخ تھا اور وہ ہزاروں سال سے بہ رہے تھے, اور آپ پرانے نقشے نکال سکتے ہیں کہ وہ دریا کہاں سے شروع ہو کے کن علاقوں سے گزرتے تھے. جب بھارت نے پہلی دفعہ پانی روکا تھا تو یہ معاملہ اس طریقے سے طے ہوا کہ 3 دریا بھارت کو دے دیے جائیں. اگر میں اصولی موقف پہ آؤں تو میں کہوں گا کہ ہمیں تو ایک قطرہ بھی نہیں دینا چاہیے تھا, ہمارے 3 دریا کیوں وہاں گئے. لیکن چلے اس میں وہی والی بات ہے, انٹرنیشنل گارنٹرز بھی آئے, ہمیں یہاں ڈیم ملے, نہریں ملیں, ایک امن ہے, تو 3 دریا تو ہم دے چکے ہیں آپ کو آلریڈی. اب آپ کہہ رہے ہو جو باقی کے بہ رہے ہیں یہ بھی آپ ہمیں نہیں دو گے, اینڈ دس از ناٹ 1948 نا. ہم ایک تباہال ملک نہیں ہیں, یہاں پہ کوئی اس طریقے کی اب تو غیر مستحکم حکومت بھی نہیں ہے, تو کچھ بھی ایسا اوور ایمبیشیس ہونا جو ہے وہ اگین وہی والی بات ہے کہ فلمی سطح پر کسی سنسیشن کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن کسی سیاستدان کے لیے اور حکمران کے لیے یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ کہے کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے اور پانی, واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر. یہ بہت بڑی حماقت ہوگی بھارت جیسے ملک کے لیے جو 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے, ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, انتہائی ڈائیورس اس کی سویلائزیشن ہے, اینڈ اگین ناٹ ایوری انڈین وانٹس ٹو فائٹ. یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مودی بے شک وہاں اکثریت میں موجود ہے, وہ ایک سرٹن نیریٹو کی بیس پہ اس کی حکومت بنی ہے, لیکن وہ ہر بھارتی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, پرٹیکولرلی ساؤتھ انڈیا, بنگال, پنجاب اینڈ کشمیر. سو اس سارے خطے کو آپ جنگ کی طرف نہیں جھونک سکتے, اور ایسا کبھی ہونا بھی نہیں چاہیے. میرے خیال سے تو یہ اس سے بھی بڑی حماقت ہوگی کہ اگر آپ ہمارا پانی روکنے کے لیے جاتے ہیں. بالکل سر, اور وہ وکٹر گاؤ صاحب نے کہا ہے کہ اگر پانی انڈیا پاکستان کا روکے گا تو پھر چائنا انڈیا تک پانی نہیں آنے دے گا. سو ایک تو وہ نقصان, دوسرا ہمارے آئی ایس پی آر چیف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر انڈیا ہمارا پانی روکے گا تو ہم ان کا سانس روک دیں گے. اچھا, سو بنیادی بات وہی ہے کہ وہاں سے اگر پانی رکے گا تو پھر یہاں سے جنگ, جس طرح سے عدیل نے کہا کہ وہ اگر ہمیں وارہ نہیں کھاتی تو انڈیا کو تو بالکل ہی وارہ نہیں کھاتی. دیکھیں وہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے, مطلب جو کمنٹیٹرز تھے, کہ بہار کا الیکشن وداؤٹ پہلگام بی جے پی ہار رہی تھی. بی جے پی کو لگا کہ اٹیک کر دیں تو شاید بچت ہو جائے. وہ حالات مزید خراب ہو گئے. ابھی جو سارے نا کہ ری گروپنگ ہو رہی ہے, ابھی ایک اٹیک اور ہونا ہے, ابھی یہ سب بہار الیکشن اور اس کے بعد لیٹر آن جو نیشنل الیکشن ہے اس کو بچانے کی کہ حربیں مجھے مستقبل قریب میں دوبارہ جنگ ہوتی نظر نہیں آتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.